سیاسی حالات ہیں، بجٹ پیش ہوا، فوج کے اندر کیا مسائل ہیں، ریٹائرڈ فوجیز کیا ہیں، 3 دن کا دورہ تھا چیف آف آرمی سٹاف کا چائنا کا 9 سے لے کے 12 تک، تو وہاں پہ علاقائی اور عالمی جو سیکورٹی پہ بات ہوئی ہے۔ بولیویا ایک لاطین امریکہ میں ایک ملک ہے، ویسے تو وہ کافی اس کے وسائل کافی ہیں، لیکن وہ بھی غریبوں میں ہی شامل ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی فوج اکثر آتی جاتی رہتی تھی۔ 2019 میں وہاں پہ ایک فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، اور آج وہاں کی عدالتوں نے وہ سابق جو صدر تھی اس کو بھی اور آرمی چیف کو بھی سزا سنائی ہے وہاں پہ بولیویا میں۔ یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے، جو ان کی سول بیوروکریسی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہوئی کہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اب مملکت خداداد میں انصاف کا نظام اتنا شفاف ہے کہ جس کے خلاف بھی کوئی تحقیقات شروع ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تو ایسے ہزاروں مقدموں کا سامنا کروں گا اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ مونس الائی کے خلاف FIA نے وہ مقدمہ چلا دیا جس پر عمران خان نے ثبوت دکھا کر مونس الائی خاندان کو 3 سال دباؤ میں رکھا اور آخر وزیر بنایا تھا۔ جو ایک اور بڑی خبر ہے وہ بھی ہمارے اس مملکت خداداد میں، ایک میجر جنرل، ایک کرنل، کوئی میجرز، کوئی بریگیڈیئر رینک کے 5-6 لوگوں کے جو سوشل میڈیا پہ فوج، سول حکومت کے خلاف ایسے ہی لوگوں کو موٹیویٹ یا آپ ایسے کریں ایموشنل کر رہے تھے، جھوٹی خبریں، فیک نیوز آرمی پہ کردار کشی کر رہے تھے، ان کی پینشنز، مرایات، جو ان کو اگر کوئی سرکاری ڈرائیور، دراوا جو بھی ہے وہ سب واپس لے لیا گیا ہے، ان کی بند کیا گیا۔ ان کے خلاف باقاعدہ آفیشیل 1-1.5 مہینے سے یہ تحقیقات چل رہی تھی، اس کا آفیشیل کارروائی کی گئی باقاعدہ۔ اس کا جو ان کا آرمی کا سسٹم ہے اس پہ ان کے پاس قانون ہے، تو ہو گیا۔ لوگ 150 کی کہتے ہیں، میں وہ جھوٹ تھا، ایسے ہی تھا، لیکن شاید 5 سے زیادہ بھی ہو سکتا، لیکن 5 کی کنفرم بات ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مونس الائی صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو، لیکن یہ وہی کیس ہے جو عمران خان صاحب نے ان کو کافی کرا کے رکھا تھا، اور ان کا وہ FIR نے کہا۔ اس کے بعد چائنا میں جنرل صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جنرل صاحب کی ان کے جنرل صاحب کے ساتھ، اور لازمی بات ہے سیاسی سماجی سب باتیں اکٹھی ہوئی ہوں گی، تو سیکورٹی پہ بات ہوئی ہے ان کی۔ بولیویا کا میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ ان کو سزا ہو گئی، اور یہ پاکستان آرمی کے لوگوں کے پینشن اور مرایات برخا پرسوں تک آپ کہہ رہے تھے جی کہ نہیں وہ نہیں بند کرتے، لیکن کر دی ہیں۔ کل آپ نے کہا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے، چلو پہلے تو چائنا والے دورے کی بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن چلو جمعرات کی ہے تو انصار عباسی صاحب کی رپورٹ ہے، یہ کوئی ISPR کا وہ نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان میں بہت شور اٹھا ہوا تھا کہ کوئی اگر دوسرا ذرا سی بات کر لے تو اس کے خلاف آپ FIR درج کر کے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور ان کی بیگمات ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ کھلے عام ان کو چوہے کہہ رہے ہیں، ان کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور یہ کوئی کسی نے بند کمرے کے اندر نہیں بلکہ کھلے عام اسلام آباد کی پریس کلب کے سامنے، جہاں نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان کا نیشنل میڈیا بھی تھا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا، اور وہاں کچھ صحافیوں نے جب سوالات اٹھائے تو ان کو دفنانے کی بھی بات کی گئی۔ بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں عمومی طور پر جو ان ریٹائرڈ فوجی افسروں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ ایک سماجی تنظیم کے پیچھے چھپنے کے بجائے آپ سیدھا پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کر لیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور وہاں سے جو کوئی بھی آپ تنقید کریں گے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ آپ بھگتیں گے یا نہیں بھگتے۔ اب یہ رپورٹ آئی ہے، لیکن اس رپورٹ میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جی ایک میجر جنرل ہے، ایک کرنل
ایک کرنل ہے، ایک کیپٹن ایک ہے، میجر ہے، ایک جی ایسے ہے۔ اور وہاں تو خود بھی ایک شاید وہ کرنل رینک کے تھے یا میجر رینک کے تھے، انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ، میری پینشن جو ہے وہ بند ہے، بریگیڈیئر تھے وہ۔ اور شاید بریگیڈیئر ہوئے ہوں گے۔ جی جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پینشنیں بند کرنا جو ہے، یہ تو اگر کوئی آرمی کا ایکٹ ہوگا تو اس کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جس وقت کسی بھی کرمنل آفینس میں سویلین حکومت یا پولیس کسی فوجی افسر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، وہ ریٹائرڈ ہے، تو آرمی فوراً اس پہ مداخلت کر کے کہتی ہے کہ نہیں جی، ان پہ تو ٹرائل ہم کریں گے۔ آج تک کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ سوائے ان لوگوں کو جس پہ وہ ان کے کسی کردار پہ یا ان کے سیاسی عقائد پہ اعتراض رہا، تو ان کے کورٹ مارشل ہوئے، ان کو سزائیں سنائی گئی، اور اس کے بعد ان کو جی ٹرک کے قلعوں میں بھی بند کیا گیا۔ یہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب جو ہے وہ، انہوں نے جس وقت وہ مسلم لیگ نون کے قائم مقام صدر تھے، اور شریف فیملی جو ہے وہ ایگزائل میں تھی، نواز شریف صاحب بھی ایگزائل میں تھے سعودی عربیہ میں، انہوں نے صرف ایک خط جو کسی فوجی نے ان کو لکھا تھا، تو بجائے اس کے کہ اس خط کی تحقیق کی جاتی یا اس کے کنٹینٹس پہ بات ہوتی، جاوید ہاشمی صاحب کو خط پڑھنے کے جرم میں جو پنشمنٹ ملی، جو سزا ملی، جو قید ہوئے، جو الٹا لٹکا کر ان کو مارا پیٹا گیا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو جب یہ چیز کہی جاتی ہے کہ جی ہم نے پینشنیں بند کر دی یا ان کی مراحتیں ختم کر دی گئی ہیں، تو یہ کوئی اگر قانون کی نظر میں جرم ہے تو یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ سزا وہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کرمنل آفینس کیا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس قانون کے تحت اس کی کارروائی ہو، اور وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ ہو، اور پتہ چلے کہ کس الزام کے تحت، یعنی سیکریٹ ایکٹ جو ہے کے تحت آپ کسی کی پینشن بند کر دیتے ہیں، تو اس سے تو عام عوام بھی لا علم رہتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک صحافی اور اس نے بھی اپنے ذرائع سے خبر دی ہے، یہ کوئی آئی ایس پی آر کی کوئی سرکاری رپورٹ نہیں ہے، کوئی فوجی ہلکوں نے کسی پریس کانفرنس کے اندر نہیں کہا ہے۔ اور پینشن کا کیا ہے، کل بحال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی سزا نہیں ہے۔ مثلا آپ ایک طرف ہے وہ جو ایڈوکیٹ ہے ایمان مزاری، وہ اگر کوئی تنقید کریں، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر بھی اور اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں، اور اس کو کورٹ سے ضمانت لینی پڑتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ریٹائرڈ فوجی افسران نے جو برسر عام آپ پر تنقید کی ہے، حتیٰ کہ یہ الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 30 دن کے اندر اس حکومت کو ختم کر کے آپ سے ہم الیکشن کروائیں گے، تو یہ ایک سیریس ایلیگیشن بھی ہے، اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کی خلاف ورزی بھی ہے، اور ایک شخص یہ کیسے کسی کو پرائیویٹلی جو آرمی چیف ہو وہ یہ کمٹمنٹ دے سکتا ہے؟ تو اس پہ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ آرمی چیف یا ان کا جو آئی ایس پی آر ہے یا آرمی کا اسپوکس پرسن ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس پہ تو انہوں نے بالکل چپ سادھ لی ہوئی ہے، لہذا لوگوں کے دماغوں میں تو جو وہ بات کر رہے ہیں وہ گئی ہے کہ یہ حکومتیں بنانے، حکومتیں بگاڑنے میں انہیں کا عمل دخل ہے، اور خاص کر کے عمران خان کی، یعنی وہ جو کانسٹیٹیوشنلی جو ان کے خلاف جو سب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہاؤس میں نو کانفیڈنس ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہ گھر چلے گئے اور ایک نئی حکومت آ گئی، تو آج تو پھر اس نئی حکومت پہ بھی سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے انڈر ہینڈ خفیہ طریقے سے
آرمی کے جنرلوں سے کوئی ڈیل کی ہے اور اس ڈیل کے بعد آرمی نے یہ سب کچھ مینیج کر کے ان کو دیا. جیسے پہلے آج بھی اگر آپ وہ جو عامر ڈوگر کی پریس کانفرنس ہے یا اینکر کے ساتھ بیٹھے. ایک اینکر کے ساتھ جو انٹرویو ہے تو اس میں یہی کہا کہ یہی ہمیں مینیج کر کے دیتے تھے. میں نے بھی بجٹ کے موقع پہ بھی اور کوئی کرائسس ہوں تو لہٰذا ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے تعلقات تو ٹھیک ہیں. تو جب یہ کچھ ہوا تو ہمیں تو یہی لگا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کر کے دیا. کیونکہ یا تو آپ کسی حکومت کو 2 سال کہتے تھے کہ چلو ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ آپ کو ہم نے مینیج کر کے حکومت بنا کے دی ہے، لیکن اب آپ جانے، حکومت جانے، آپ کے اتحادی جانے اور اس ملک کا سویلین نظام جانے. آپ تو آخری جو منی بجٹ ہے اس کو بھی منظور کرانے کے لیے لوگوں کو کالیں تک کرتے رہے. یہ آن ریکارڈ ہے. تو یہ کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے اور یہ ان لگائے گئے الزامات کو کوئی جواب بھی نہیں ہے. ابھی خبریں آتی رہتی ہیں نا، فلاں کا کیا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، جی بی ٹی. نہیں جو ہے نا وہ یعنی اس کی تصحیح ہو گئی ہے، اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ ہیں. مجھے ابھی لفظ آ جائے گا مجھے، جو ہے نا وہ جو عورت بہت زیادہ جو وہاں گالیاں جس نے دی تھی کسی کی بیگم، کسی فوجی افسر کی جنرل فیض احمد کی بہن جو تھی. اچھا. بہن ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس کا کیا اپ ڈیٹ ہو گیا جی. دیکھیں اب تو بات یہ ہے کہ کسی دباؤ کے تحت کوئی اگر اپنا بیان واپس لے لیتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے الزام سے وڈرا ہو گیا ہے. آپ کسی بندے کو کسی سیریس کانسیکوینس کی تھریٹ دیں تو اس تھریٹ کے پیش نظر اگر آپ کہیں کہ آپ اپنا بیان واپس لے لیں تو وہ ساری کر کے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے. کوئی دنیا کا ہر آدمی تو ہے نہیں نا جو موت کو ہتھیلی پہ لیے گھوم رہا ہو. جی. اور اس طرح کے اس طبقے کے لوگوں کی جو ہسٹری ہے وہ تو یہی ہے کہ انہوں نے کبھی اس ملک کے لوگوں کے لیے یا اس ملک کے لیے تو کوئی قربانی نہیں دی. یہ تو وہ بڑی بڑی مرحلتیں تھی ہیں اور ان مرحلتوں سے ٹھیک ہے ان کی ٹریننگ بڑی ٹف ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں وہ جو دنیا بھر کی فوجوں میں تو یہ سارا ٹریننگ کا سلسلہ ہوتا ہے. ایون سوئٹزرلینڈ میں تو جو بندے جو ہے وہ کم عمر ہوتے ہیں، 18 سال سے یا 19 سال کے ہوتے ہیں، تو اگر وہ یہاں کے نیشنل ہیں تو ان کو آرمی کی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے اور وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. وہی سارے ہتھیار کھولنا، جوڑنا، ٹریڈ، سب کچھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ناکافی ہے. آرمی کو جو اس نے ایک بظاہر بیانیہ لیا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہو کے ہیں، ہم اب سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، تو آپ کو اگین ری ایشور کرنا ہوگا، ری ایٹریٹ کرنا ہوگا اس بیانیے کو. اور وہ تمام لوگ جو آپ کے حوالے سے جو الزامات لگاتے ہیں اس کا بہت دو ٹوک انداز میں جواب دینا ہوگا. اگر آپ بڑی بڑی کانفرنسوں سے تقریریں کر سکتے ہیں تو یو شوڈ گیو دم رسپانس کہ بھائی یہ مجھ پہ بہتان ہے. اور اگر بہتان ہے، جھوٹا بہتان ہے، ایک آرمی کے چیف پر کوئی شخص اس دارالحکومت میں کھڑا ہو کے ہزاروں صحافیوں کی موجودگی میں کہے کہ اس جنرل نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے یہ پرومس کیا تھا، تو پھر ان کو تو کسی کورٹ آف لا میں پیش کیا جانا چاہیے. ان کا اگر انہوں نے جھوٹ بہتان گڑا ہے تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، جو آرمی کی ٹرم میں کورٹ مارشل کہتے ہیں. اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا نا تو ان باتوں کو یہ جو صحافی جو ذرائع سے جو خبریں دیتے رہتے ہیں، ایسے ہی جو اینٹی وائسز ہوتی ہیں، ٹرانسپیرنسی کے حق میں وائسز ہوتی ہیں، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دیکھو جی ان کو تو سزا مل گئی. تو یہ تو خوف کے وہ ہتھ کنڈے ہیں جن کو بلیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو ذرا چیزوں کو کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. کہ آپ اگر ایک رپورٹ جو ایک کمپائل ہوئی، ایک تحقیق ہوئی سرمل وہ جو کیا کہتے ہیں ڈاؤن لیگز کے حوالے سے،
اور آپ پوری دنیا کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ریجیکٹ اٹ. تو یہاں بھی آپ کو ان ایلیگیشن کے بارے میں کہنا چاہیے تھا نا کچھ. اور اگر نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ کہ دیر از سم تھنگ فشی ان دس ہول گیم. اور عمران خان صاحب نے بھی کوئی ڈکے چھپے نہیں بھانگے دل یہ کہا ہے کہ انہوں نے میری حکومت ختم کی ہے، یہی رسپانسبل ہے، اور کنسپریسی کا یہ پارٹ ہے. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اس ملک کے کہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے ہیں. ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اور یہ باقی سارے جو ہے وہ جنرل علی کلی خان اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے آرمی چیف نہیں بن پایا، ادروائز تو وہ کوالیفائی کرتے تھے. کیونکہ بننا کسی ایک نے ہوتا ہے نا. اگر فرض کریں کہ ایک سینیارٹی کی لسٹ میں 5-6 بندے ہیں، تو کیونکہ یہ اختیار جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے پرائم منسٹر کو دیتا ہے، تو اٹ از ناٹ نیسسرلی کہ جو پرائم منسٹر جس شخص کو آرمی چیف بناتا ہے وہی سب سے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. اس میں کئی ایک ہے پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ ووٹس بھی مطلب ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے دور سے جو ٹاپ اوپر ہوگا وہ 5 میں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جو ٹاپ اوپر ہوں گے 2 وہی ہوتے ہیں. یہ نواز شریف نے یہ قانون یعنی اخلاقی طور پہ لگا دیا تھا. لیکن ایسا ہوا تو نہیں نا. کیسے نہیں ہوا؟ دیکھیں بھاجوا صاحب ایسے ہی بنے تھے. سنیے ایسے ہی بنے تھے. سوری سر، آپ کے میرے خیال میں اس بارے میں معلومات نہیں ہے. ہم تو ان چیزوں سے بڑے اپڈیٹ ہیں. باجوہ صاحب سینیٹی کے اس وقت سینیٹی میں وہ ہارون نام کا جو ہے نا وہ تھا، اور ان کا نمبر جو ہے وہ 5واں تھا. اور بلکہ جس وقت ان کو نامزد کیا گیا تو اس وقت ایک ان کے خلاف کمپین بھی چلی تھی. ہی واز آن دا 5th نمبر ناٹ 4th نمبر. اور ان سے پہلے جو ہے وہ 5 سینئر لوگ موجود تھے. اسی طریقے سے جب پرویز مشرف کو بلایا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ جنرل کلی جو ہے وہ دی سینئر موسٹ تھا. اور یہ ان کا نمبر ان کا 3 یا 4تھا نمبر تھا پرویز مشرف صاحب کا. یہی تو ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو پک اینڈ چوز کیا وہ آلویز رانگ رہی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی آپ کو ہیلپ کریں گے یا سویلین حکومت کو اسٹرینتھن کریں گے. یہ تو اپنی مراحت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے ادارے کے جو بالائی طبقہ ہے ان کے مفادات کے لیے ہوتے ہیں. یہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ تو نواز شریف صاحب پہ یہ تنقید. ہاں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی. یعنی جو نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے وہ ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ کسی ایک لائک مائنڈیڈ یا کسی کی قربت کی وجہ سے اس کو مدت ملازمت بڑھا دی جائے تو وہ دوسرے لوگوں کے رائٹس جو ہے نا وہ تلف ہو جاتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے سٹینڈ کیا، جس میں راحیل شریف بھی اس وقت جو ہے وہ جب راحیل شریف کی وہ کی تو ہی واز ناٹ نمبر 1، وہ بھی 3 کے 4تھے نمبر پہ تھا. اور یہ آپ کنفرم بھی کر سکتے ہیں. اگر میں اس وقت کوئی غلط وہ کر رہا ہوں تو آپ جو ہے وہ کل جو ہے وہ باقاعدہ اپنے پروگرام میں بتا دیجئے گا کہ مطلب یہ کہ کون کون تھے. مجھے اس وقت نام نہیں، لیکن اپنے راحیل شریف کے اس پہ تو یہ بہت بڑی کنٹروورسی چلی تھی. اور نواز شریف صاحب کی اس وقت بڑی بلے بلے کی جا رہی تھی کہ اس نے اس خاندان سے بندے کو وہ کیا جس کا تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آئے گا. اور اسے راحیل شریف سے تو 3 بندوں کا نام ابھی بھی مجھے یاد ہے، اور جس کا ایک نام تھا ہارون، جنرل ہارون، اور ایک اور تھا اس کا بھی کچھ اسی طرح کا ندیم یا کچھ اس طرح کا نام تھا. 3 سینئر موسٹ جنرلوں کو بائی پاس کر کے ان کو بنایا گیا تھا. اب بہرحال یہ ایک کنسیڈریشن ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں آن سینیارٹی جو ہے نا لوگوں کو آگے ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے، اس طرح آرمی میں بھی کیا جائے. یہ فضول قسم کی ایکسرسائز نہ کی جائے کہ 4 بندوں کے نام بھیج دیے جائیں اور پھر اس میں سے ایک آدمی پرائم منسٹر جو ہے نا ایک کو ڈکلیئر کر دے. بلکہ بیٹر یہ ہے کہ آئندہ آٹومیٹکلی جو سینئر موسٹ ہے صرف دیکھنا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کی مدت ملازمت کتنی ایک بچی ہے اور کیا اس کو بنا کے
आर्मी चीफ तो कुछ लोगों की और लोगों की तो तलफी नहीं होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो ये है ना कि वहां अगर फर्ज करें कि किसी कोई सीनियरिटी पे आ गया और उसका मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो एक महीना ही रह गया, तो वो एक महीने का ही चीफ जस्टिस होगा। वो ये नहीं है कि वो कुछ चीफ जस्टिस की चूंकि कोई म्याद नहीं। आर्मी में तो ये है ना कि जिस वक्त आप आर्मी चीफ जिस वक्त उसको नाम ऐड करते हैं तो उसकी कम से कम मुद्दत जो है वो 2 साल की है या 3 साल की है, ये मुझे अच्छे तरीके से वो नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली 3 साल की मुद्दत बन जाएगी ना, उसी हाँ, एज में तो वो यानी रिटायर्ड होने इवन अगर वाला है। उसकी रिटायरमेंट की उम्र उम्र में 1 महीना भी रहता है, लेकिन अगर आप आर्मी चीफ बना देंगे तो वो, हाँ, 3 स्टार हो गया। हाँ, ये चलो, तो 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 बाकी जो वो है देखें आजकल जो है ना वो ताइवान के इशू पे सॉरी बहुत दफा है, ताइवान के इशू पे जो है अमेरिका के और हांगकांग में एक मीटिंग हुई है, वो जरा चाइना के और अमेरिका के। उसमें चाइना ने खबरदार किया अमेरिका को कि अगर आपने किसी तरह के भी ताइवान की मदद की आज़ादी का ऐलान करने की, तो इसको हम बाई फोर्स जो है वो कुचल देंगे और हम इस खित्ते के अंदर किसी तरह की भी आपकी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसकी वजह से बड़ी ही डिबेट रही है। दैट इज द मेन इशू कि कहीं ये जो अपने रशिया की और यूक्रेन की जो वॉर है, और अगर वहां भी ये हो जाती है तो इससे दुनिया भर की मैशियत पे कितने बुरे असरात मरतब होंगे। आज आज भी जो इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन जो जो जिसको कहते हैं वो तकरीबन 7% से ऊपर जा रहा है जस्ट इस वॉर के नतीजे में। और कीमतें यूरोप के अंदर भी कितनी बढ़ गई हैं, हर चीज में, गैस में और उसमें। तो ये जाहिर है कि जंगों के जो बहुत बुरे असरात पड़ते हैं दीगर मैशतों पे भी, चूंकि आजकल इंटरडिपेंडेंट मैशतें हैं, कोई इंडिपेंडेंट मैशतें नहीं है। ठीक है, जो मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से रिच है तो शायद वो सरवाइव कर जाए, लेकिन जिन मुल्कों की मैशत जो है वो तजारत पे बेस करती है, मार्केट के साथ जुड़ी मैशत है, तो उन पे तो बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। खास करके जो तेल जो है वो दरामद करते हैं, गैस दरामद करते हैं, तो ऐसे मुल्कों पे तो जो है ना दरामदगी और बरामदगी की ये इनबैलेंस जो है ना वो मैशतों को तबाह करती है। एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी है टैक्सों के हवाले से कि जो मुल्क आईएमएफ के कहने पे या किसी दबाव के तहत अपने मुल्कों पे बहुत ज्यादा टैक्सों का बोझ लादते हैं, वो दरअसल अपनी मैशतों को तबाह कर देते हैं। आ, और पाकिस्तान की इस वक्त जो मैशत के ना बढ़ने के एक बड़ा सबब जो है वो गैर जरूरी तौर पर आईएमएफ के कहने पे जो टैक्स इन्होंने लोगों पे लाद दिए हैं। देखना, ये जो जो प्रिविलेज क्लास होती है यही इंडस्ट्री को भी रन कर सकती है, बिजनेसेस को भी रन कर सकती है, अगर आप उनको आए दिन टैक्सों की उसमें लेके तो वो करेंगे तो जो जिस चीज पे असर पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। अच्छा, बैंकों का जो सूद है वो अब उन्होंने इतना वो कर दिया है कि बैंक पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जो है वो अब नो प्रॉफिट पे चल रहे हैं, बल्कि नुकसान पे चल रहे हैं, क्योंकि बैंकों का तो कारोबार जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ होता है। तो जब इतना बड़ा सूद जो है वो किया जाएगा तो कौन उन बैंकों से जो है ना वो कर्जा लेगा जिसको 12% देना पड़ेगा। तो ये भी एक काज है। तो जिन मुल्कों ने तरक्की, आप देखें ना, ये स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ जो ज्यादा से ज्यादा जो सूद है, इंटरेस्ट रेट है, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो वो 2 से 3% है। आप जस्ट अगर कोई बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर जरा थोड़ा सा जो यानी अपने किसी जाती इस्तेमाल के लिए लेते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं लेते तो उसका जरा थोड़ा सा रेट और ज्यादा है। तो दुनिया के उन गरीब ममालिक जहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है वहां सूद की शरह जो है वो कम होनी चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए और इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए ताकि लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों, प्रोडक्टिव सरगर्मियां स्टार्ट हों। अदरवाइज तो
اگر صرف آپ نے ملک کو لون پہ ہی رکھنا ہے، قرضوں پہ ہی رکھنا، تو وہ معیشت تو کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی، وہ اپنے عوام کو تو کبھی سرو نہیں کر سکتی۔ جہاں تک جنرل باجوے کا سوال ہے چائنا جانے کا، تو اس کی کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوئی یہی قرضہ شرضہ کوئی ادھار مانگنے کے لیے گئے ہوں گے، کیونکہ جو چائنا کے تو جو سی پیک یا دیگر جو ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے وہ تو ایک سویلین گورنمنٹ سے ہی وہ کر سکتے ہیں، کوئی مائڈا کوئی جو چیزیں ہیں، تو وہ تو جنرل باجوہ سے نہیں۔ جنرل باجوہ کی یہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈپلومیسی میں کوئی ایشورنس رانی ہو کہ بھائی اگر آپ یہاں یہ کر دیں گے تو ہم پورے طریقے سے تابعداری کر دیں گے، اور آپ کے جو بھی مفادات ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے آرمی فلی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ ڈیفینیٹلی چائنا کے جو مفادات ہیں وہ تو سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، پروجیکٹ تو وہ تجارت کے لیے کرتے ہیں، لیکن تجارت کی پروٹیکشن کے لیے ان کو سویلین اداروں پہ کم بھروسہ ہے، تو جو فوجی ان کو وعدہ کر لیتا ہے تو اس کو وہ ذرا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ اس وعدے کیا کو ایفا کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہ جو پوری گیم ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فوجی جنرلز جو ہے وہ چونکہ ان کے بھی اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی امپائریں بھی بنائی ہوئی ہیں، کوئی ریل اسٹیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ خالصتاً کوئی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے معیشت کو درست کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کے اپنے ادارہ جاتی مفادات بھی اس سے لنک ہے۔ تو لیکن جب تک کہ کوئی یعنی اسی بات پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے نا کہ جب کوئی ایم آئی او سائن ہوں، لائک شہباز شریف جائے اور وہ اگر ان کے ساتھ کچھ معاہدے جو ہے وہ سائن ہوتے ہیں، یا جو معاہدے پہلے سے موجود ہے وہ ان کی ریوائول کے لیے کوئی نئے اقدامات ہوتے ہیں، تو اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان نے تو جو چائنا کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے ہیں اس میں ایک امبیلنس ہے، اور جو لوکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ان پہ سیریس قسم کے جو تفضات بھی ہیں، کئی ایک انٹلیکچوئلس نے سی پیک پہ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ یہ کوئی پاکستان کے مفاد کی بات نہیں ہے، چائنا اپنے تجارتی مقاصد کے لیے ایک تجارتی روٹ بنانا چاہتا ہے، اس میں ہم اس کو سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن اس سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان کو کیا ملے گا، یہ صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسینٹیو ہے کہ شاید دنیا جو ہے اس سے متاثر ہو کے تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ لیکن دنیا تو یہ بھی سمجھتی ہے نا کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے جن ہتھیاروں سے مسلح ہو کے کوئی یورپ یا امریکہ سے کوئی جائے گا تو وہ تو چائنا کی اس چیپ لیبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہاں نہیں بیٹھ کے کر سکتے تو وہاں جا کے کتنے کریں گے۔ البتہ جن جن ملکوں کے اندر سٹیبلٹی تھی تو وہاں انہوں نے لگائی ہیں اپنی صنعتیں، اور یا جو بھی انٹرنیشنل برانڈ کی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں، کوئی بنگلہ دیش میں بن رہی ہے، کوئی کوریا میں، کوئی کہیں بن رہی ہے، کوئی انڈیا میں بن رہی ہے، تو یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی بھی ایز کمپیئر ٹو یورپ تو لیبر تو بہت چیپ ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے، اور ہر وقت ایک جنگ و جدل کا ماحول ہے جہاں سرمایہ لگانے والا جو ہے وہ تھوڑا سا خوف زدہ رہتا ہے کہ یہاں جو رول آف لا نہیں ہے، تو اور بزنس مین جو ہے وہ کسی جگہ بھی کسی خطے کے اندر بھی انویسٹمنٹ تبھی کرتا ہے کہ جب وہاں کم از کم رول آف لا انشور ہو کہ میں جو پیسہ انویسٹ کروں گا تو میرے ساتھ کوئی ادارہ بدماشی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ بدماشی، گروہ بدماشی نہیں کر سکتا، بلکہ قانون میرا تحفظ کرے گا۔ جی ایک مارٹن لوتھر نا ایک کول تھا ان کا، میں نے کہیں پڑھا تھا، اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، اور آگے بڑھتے رہو، جی اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھو، کامیابی منزل، میں اس کا اردو میں اس پہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ کامیابی تمہاری منزل بنے گی۔ مطلب صرف یہ ہے کہ مملکت خداداد میں
ना बंदा उड़ सकता है, बिजनेसमैन करना चाहे तो उसको करने नहीं देंगे, अगर वो रनिंग ही करे ना थोड़ी सी फैक्ट्री वगैरह की तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसे मिसाइल बनते रहेंगे। आज देखे ना नैब के अब वो कानून थोड़े बदले, तो जज भी बोलेंगे, नैब का चेयरमैन भी, ये सारे लोग कहेंगे हमारे इख्तियारात कम हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत अगर इस नीयत से कर रही है कि बिजनेसमैन जो है वो आसानी से अपना बिजनेस करके इस मुल्क को रोजगार मुहैया करे, तो मेरा ख्याल है फिर गलत नहीं है। देखिए जी, मैं तो एक बात अलीम साहब बहुत ध्यानदारी से समझता हूँ कि जब आपके पास FIA है, आपके पास दीगर और इदारे जो जो इन्वेस्टिगेशंस के हैं, आपके पास इतनी ह्यूज किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक क्राउड है, और जब आपके पास अदालतें हैं, तो देयर इज नो नीड फॉर नैब। ये तो जिस शख्स ने बनाई थी उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। अब वो शायद कुछ दिनों के मेहमान है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने तो पॉलिटिकल विच हंटिंग और ग्रुपिंग और अपने मुखालिफिन को तंग करने के लिए, उनको डिमोनाइज करने के लिए बनाई थी। और इसी नैब की बदौलत जो है वो पीपल्स पार्टी से इन्होंने पैट्रियाट निकाला था, इसी नैब के जरिए इन्होंने नून लीग से आप काफ लीग निकाली थी, कई एक पार्टियों की तोड़ फोड़ की थी। तो मैं ये कहता हूं कि बेसिकली जो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं ना, वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अदम एतमाद का जो माहौल है कि कोई आदमी भी किसी पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हर मुखालफ बंदूक लिए बैठा हुआ है कि ये गलती करे या ये कोई ऐसी बात करे जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। यानी एक फुल फुल एक्सप्लॉइटेशन जो है ना वो हो रही है। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि कोई ऐसे प्रो पीपल इदारे भी बनाए जाएं, कोई यूनिवर्सिटियां बनाने की तरफ बढ़ा जाए, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ा जाए, कोई लेबर कवानीन में बेहतरी की जाए, कोई इस मुल्क के कवानीन ऐसे बनाए जाएं कि कोई अगवा न हो, कोई किडनैप न हो, किसी को कैद तनाई न हो, कोई इनफोर्स डिसअपियर न हो ना। इस तरफ ध्यान नहीं देते। जहां ताकतवरों के मफादात हैं तो वहां पूरी पॉलिटिकल एलिट जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना लम्बलेट हो जाना, वो उनके पाँव में पड़ी रहती है। और इस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली कोई एक रूलर भी ऐसा नहीं है कि जिसने रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने के लिए कुछ ऐसी एफर्ट्स की हूं जिनको हम मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हो। चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था, चाहे कोई दौर भी था, हर दौर के अंदर लोगों पे जब कभी भी ताकतवरों ने कोई क़यामत ढाई तो सिविलियन हुकूमतें ताकतवरों की सहूलतकार बन गई। ताकतवरों का हाथ रोकने के लिए उन्होंने कोई लेजिस्लेशन नहीं की। जी जी अभी टाइम तो हो रहा है, जा ही रहा है। मैं आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था, जी। इसमें एक हिंदू पंडित हाँ ने BJP रहनुमा की जो खातून, वो जिसने बयान दिया था ना जी जी गुस्ताखी वाला, उसकी मजम्मत की, जी। और साथ उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुखातब होते हुए कहा हम्म कि ये जो मुकद्दस हस्तियां होती हैं, हम्म इनकी तौहीन कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इनको जो इज्जत जो मर्तबा मिला होता है उसकी कोई बंदा भी उसके पाए नहीं होता है, उसकी डिग्रेड करे और गलत इस्तेमाल करे, वो सिर्फ अपने मुंह पे थूकता है। जी उसके बाद उसने हिंदुस्तान से कहा कि इस तरह के बयानात से आपका मुल्क जो है वो नीचे जा रहा है। आपकी जो लेबर है बाहर के मुल्कों में 80 लाख है, ये एमिरेट वगैरह में, अगर ये लोग वापस आए आपके मुल्क में बेरोजगारी का सैलाब आएगा। यानी इस तरह की बातें उसने की और मुसलमानों को कहा कि देखें आप लोग धैर्य रखें, यानी दूसरे लफ्जों में एक वो आपस में मफाहमत। देखें एक लेकिन बार। जी 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 आप बात कर ले। सॉरी। लेकिन वो एक हिंदू पंडित, उसे नात पड़ी, सब कुछ किया, मजमे में जो भी किया उसने, मैं जानता हूँ उसमें जो। हाँ नहीं वो जो वो समाचारी नहीं, एक और है, ये कोई यंग बंदा था, ये ठीक। ये कल है। पीर पहने हुए था। और लेकिन मैं कहता हूँ कि मुमलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान में भी अगर ऐसी सोच आ जाए इनको कि देखें जिसने अगर कुछ किया है तो उसके बारे में एहतजाज ये काफ़ी है, जो आप रिटर्न ये ऐसे, बजाय इसके कि सड़कें तोड़ें, तजारत ना करें, सामान ना खरीदें, ये सारी चीज़ें जो अपने मुल्क के नुकसान के लिए होती है। देखिए बात वो बिल्कुल उसकी उसकी बात से मैं सहमत हूँ, इत्फाक रखता हूँ। जिन हस्तियों ने
جو کسی کے دل میں مقدس ہیں. فرض کریں کہ مسلمانوں کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مقدس ہستی ہیں. وہ مسلمان ان کو دل و جان سے عزیز آتے ہیں. ان کے کسی عمل پہ نہیں, ان کے کسی حکم پہ عمل نہیں کریں گے, لیکن پیار محبت کرتے ہیں, تو چلو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے, ہے بھی نہیں. میں نے وہ ڈیبیٹ بھی دیکھی ہے. اب جس طرح کی وہاں ہیٹڈ ڈیبیٹ تھی, اس میں کسی ایک, ہاں بات یہ ہے کہ اشاروں کنایوں میں تو بات اس خاتون نے ضرور کی ہے, لیکن کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے کے اس نے کسی قسم کی وہ کی ہو, چونکہ وہ اس کی اور ایک مولوی صاحب وہاں اسی اس میں تھے. بہرحال چونکہ یہ اب اتنا متنازع مسئلہ ہو اور بیر نام تھا ان مطلب کا، بیر ہاں جی, بیر نام تھا ان کا مولوی صاحب کا. ہاں, اور نور نورپن نورپر نورپر اس کا خاتون کا نام ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو یہ جو ہمارے جیسے معاشرے ہیں نا, آپ نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی, ہم نے اسی طرح کی پرجوش تقریریں سنی ہیں دوسرے مذاہب کے خلاف. یعنی یہ کوئی سارے ہندوؤں کا مرضی اور منشا نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی مسلمانوں کا ہے, وہ ہے کہ سارے ادر دین مسلم جو عقائد ہیں ان کو وہ کیا جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو نیشنل سٹیٹ ہے, ان نیشنل سٹیٹس کو مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا یہ ان کے وسیع تر مفاد میں ہے. کمیونلزم جو ہے وہ کسی سوسائٹی کو, چاہے وہ انڈین سوسائٹی ہو, چاہے وہ پاکستان کی سوسائٹی ہو, یا کوئی اور جگہ ہو, نیرو نیشنلزم بھی سرو نہیں کرتا, اور یہ وداؤٹ میننگ پیٹریٹزم بھی, یہ سب جو تنگ نظر راستے ہیں نا, یہ سب جو ہے وہ سوسائٹیز کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. جو اگر مسلمان اگر اپنی کتابیں دیکھیں, فرض کریں کہ ہمارے اسکرپچرز میں, ہماری مقدس کتابوں میں اگر کوئی واقعہ اور اس پہ آپ اور میں بھی متفق نہیں ہیں, فرض کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ نکاح کی عمر, رخصتی کی عمر, کئی ایک جید علماء کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں بھی یہ اختلاف موجود ہے. کچھ کہتے ہیں کتابت کی غلطی, کل ہی آپ بات کر رہے تھے, وہ جو گاندھی صاحب ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جو ایک ریشنلٹی کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ سماج کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹیز میں کل تک چھوٹی عمر کی بچیوں کے شادیاں ہو جاتی ہیں. 1,37,000 حدیث جو ہے وہ ایک شخص نے اقرار کیا تھا, میں نے جھوٹی حدیثیں شامل کر دی, اس کا سر قلم کر دیا گیا, لیکن وہ حدیثیں لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ وہ حدیثیں ابھی بھی ہم نے مطلب اپنی الماریوں میں سجائی ہوئی ہے نا. فرض کریں کہ یہی حدیث جو نکاح کے متعلق ہے, حضرت عائشہ کے متعلق ہے, مسلم شریف جو بخاری صاحب نے کمپائل کیا اس میں نے خود پڑھی ہے. بھائی اگر غلط چیزیں آپ نے اپنے اسکرپچر پہ, اپنی کتابوں میں, اپنے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہے, تو ایسے لٹریچر کو جلاؤ, ان کو محفوظ بھی کر کے رکھا ہوا. اور کوئی اگر آپ کو کسی وقت بحث میں اس کو کوٹ کر کے وہ کہے تو آپ کہہ دیں گے یہ بلاسفیمی ہو گئی. تو ذرا ہمیں بلاسفیمی کا کہ معنی کو سمجھنا چاہیے. اور یہ جو ہم انتہا پسندی کے رویوں کی طرف جا رہے ہیں, اس سے مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوگا. اس سے نبی کی ذات کو یہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. نبی کی ذات پہ پروٹیکشن تبھی ہوگی کہ جب ہم اپنے اعمال, ان کی طرح کے اخلاقیات, ان کی طرح کا سچ, ان کی طرح کی محبت اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے جناب, ابھی آپ کا وقت کسی یہ کو وقت ختم ہو گیا. تو ناظرین سامعین, اللہ حافظ, کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ. تھینک یو.